نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاضل حضرات کو سفرات قریشی آپ کی خدمت میں حاضر اور سلامت کرتا ہے۔ آج 8 جون ہے اور آج کے دن کراچی ایئرپورٹ پہ لوگ اے ایس ایف کے لوگوں نے شہادتیں پیش کی تھی اور ان شہادتوں کے وجہ سے یہ اے ایس ایف اپ گریڈ ہوئی اور یہ ویگو ڈالے جن پہ یہ پھرے ہیں، یہ ان کی شہیدوں کی خاطر آپ لوگوں کو ملے، جس پہ آپ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ مرنے والے مر گئے، ان کا کوئی پرسان حال ہے یا نہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک پلاٹ دے دیا گیا ان کو اور باقی اللہ خیر صلی اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے سابق کلیگ تھے عبدالرحمان صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، جو تک لانگسٹ ٹینیور 17 گریڈ میں انہوں نے گزارا، ان کو نہ پروموشن دی گئی نہ ان کو اپ گریڈ کیا گیا۔ اپ گریڈ تو کراس دی بورڈ ہوتا ہے، اے ایس ایف نے اس میں بھی رخنہ اندازی کی اور اس کو اپ گریڈ نہیں دیا گیا۔ اس میں بڑا کیٹاگوریکل ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، اٹ از دا پوسٹ وچ اپ گریڈ ناٹ دا انڈیویجول۔ سپریم کورٹ کے 5 ججوں کا فیصلہ ہے، لیکن آپ لوگ ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، جبر کرتے ہو، آپ لوگوں کو آخر یاد ہی نہیں ہے۔ یعنی ہو آج ان کی وفات ہو گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ بھی محکمے کی بے حیثی کا شکار رہے ہیں اور زیادہ تر انہوں نے اپنی زندگی کا آخری حصہ جو ہے وہ ڈیپوٹیشن پہ گزارا، کیونکہ ان ظالموں جابروں سے دور رہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آج لاہور آنے سے پہلے میں آج کے چونکہ فنکشن ہوا کراچی میں، اس نے جو وہاں کا، میں نام تو بڑا غلط لے سکتا تھا لیکن میرا ضمیر ملامت نہیں کرتا نام لوں میں، کیونکہ میں انفٹ بندہ ہے جس کو ایک رتبے پہ دیا ہوا ہے۔ اس نے دربار میں یہ تسلیم کیا گیا، تسلیم اس نے کیا کہ یہ ہماری غلطی تھی اور اس کی سزا ڈسمسل بنتی تھی، لیکن ہم نے بچیوں کو بچانا تھا اور اس لیے ان کو متفقہ طور پہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو انعامات دیے جائیں اور بے شک لوگوں کا عزت آپ نظام کر دیں، ان کے بعد انعام دیں۔ کیا یہ ہمدردی اس وقت نہیں آئی تھی جب ایک لڑکی کو سب انسپیکٹر نے ذرا دھکا دیا اور دور چلی گئی، اس کو آپ نے ڈسمس کر دیا 37 سال کی سروس میں؟ اس وقت آپ کو ہمدردی نہیں آئی تھی؟ اس وقت آپ کا ضمیر کہاں چلا گیا تھا؟ دوسرا، میں وہ ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے متعلق بات کرتا تھا جس سے انکوائری میں جبری طور پہ انہوں نے سائن کروائی، انکوائری کے میٹ میری مرضی سے کروائی۔ انتہائی نیک عورت ہے، نیک لڑکی ہے اور مولانا تقی عثمانی صاحب کی وہ مریدین میں سے ہے، تو زبردستی یہ کرواتے ہیں، لیکن میرے جیسا بندہ وہ پکڑ جاتا ہے، سائن نہیں کرتا۔ لیکن لیڈیز تھی، اس نے سائن کر دیا، لیکن یہ اب معاملہ میرا نہیں رہا، اللہ اور ان کے درمیان معاملہ ہے۔ اور جو خالد جاوید ہے، یہ سارا جو اس کو کروایا گیا ہے، کس نے کروایا یہ مجھے پتا ہے، لیکن میں ان بندوں کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ وہ بہت بڑی توپ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سہیل طاہر صاحب ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر ریکروٹمنٹ اینڈ پلاننگ ہیڈ کوارٹر میں، وہ اور فردوس سمرو مل کے تو جو انہوں نے بندے بھی سارے سندھی سارے پورے باہر بھجوا دیے ہیں ہیڈ کوارٹر میں، ماشاءاللہ کافی جو ان کی پرسنٹیج ہے اس سے زیادہ لگایا ہوا انہوں نے۔ تو اس پہ کچھ چیک ہونا چاہیے کہ اپنی من مرضی کر کے یہ بندوں کو باہر بیرون ملک کورس پہ بھجوا رہے ہیں۔ دوسری جناب، ایک میں نے کسی پہ تنقید کی تو اللہ کا شکر ہے اس نے اسکارف لینا شروع کر دیا ہے، ویسے بھی سید غرام سے تعلق ہے اس کا، اور یہ بڑی مجھے سن کے خوشی ہوئی، یعنی کسی نے میری بات پہ عمل تو کیا۔ لاہور ایئرپورٹ پہ چارج دینے کی جنگ چھڑی ہوئی تھی اور میں راشد تنگڑ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ آرمی افسر جو ہیں، اسی لیے کہتا ہوں کہ ہم سے بہت اچھے ہیں۔ میں نے تو سی ایس او اسلام آباد کی بھی اسی وجہ سے تعریف کی تھی، حالانکہ بڑے سیریس جو ایلیگیشن تھے ان پہ، لیکن میں نے کہا جو ان سے پوچھا وہ شریف النفس انسان ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شریف آدمی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن تنگڑ صاحب کی میں بات بتا رہا ہوں کہ یہ سی ایس او جس کی ٹرانسفر ہو چکی تھی، اس نے جناب ان سے ویگو ڈالا لے لیا اور آخری نسبتے پہ وہ دفتر ہی نہیں آیا۔ جتنا عرصہ ابھی تک چارج نہیں ہوا، ہوپفلی منڈے کو ہو جائے گا، پتہ نہیں وہ بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ وہ بندے نے فیصل آباد میں بھی کمانڈ کی ہوئی ہے اور سی اے کو اس نے شخص میں نے جانتا نہیں، لیکن لوگ بتاتے ہیں، میں ان کی بات بتا رہا ہوں
کہ ابھی میں اس کی تعریف کر رہا ہوں تو پیچھے پڑ جاؤں گے کہ وہی خبر دیتا ہے. میں حق اور سچ کی بات کرتا ہوں, ڈرتا کسی سے نہیں. مجھ پہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا, لیکن یہ ہے کہ بندے کو اپنے سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ آخر آپ نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اور پیش ہو کے پھر وہاں سے سوال و جواب ہوں گے. کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکیں. میں تو اپنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مجھے تو میں ان کا دیدار بھی کیا ہے خواب میں, اور میں روزہ رسول پہ اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری بھی دے چکا ہوں, اور ڈیورنگ سروس میں نے عمرہ کیا. لہٰذا میرے مطلب بھی فوائیں اڑا رہی ہیں. ڈراتے رہو, مجھے میرے رتی بار بھی کسی کا نہیں ہے. شو مجھے ماں مجھے کسی کی پرواہ ہے, میں چھوڑے. یہ تمبڑ صاحب جب سی ایس او تھے تو انہوں نے جناب سی اے کو صحیح طبیعت ان کی صاف کی ہوئی تھی. انہوں نے یہاں تک ایئرپورٹ مینیجر کی گاڑی بھی چیک کروا دی تھی. اور دوسرا ایک دن وہ اے ٹی سی پہ چلے گئے تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ جناب یہ اے ٹی سی پہ چلا گیا, اس پہ بڑا لے دے گی. تو لیکن بندہ افسر ہے, صرف وزیرستان میں بڑا کے ڈاک کری تھی کہ ڈاک لا دیا. یہ لوگ محاذوں پہ لٹ کے آتے ہیں, آپ کی طرح ہماری طرح تھوڑے اتنے بڑے رینک لگا لیتے ہیں. اور طفیل اوارڈ جون کے جو 14 ان کے طفیل آپ کو یہ سارے رینک ملے ہوئے. تو اسے شاہ سے زیادہ وفاداری جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے. آپ اپنے گریبان میں جانتے کہ آپ کو ایف ایس بی پوسٹ پہ بھی لگایا, وہاں بھی آپ ڈلیور نہیں کر سکے, آپ کو چینج کر کے لاہور لگا دیا گیا. لاہور بھی آپ نے کنٹریکٹنگ کے علاوہ کیا کیا. ابھی میں اگلی ویڈیو بڑی تفصیل کے ساتھ بناؤں گا, اور ساری آپ کی خفیہ باتیں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ یاد کروں گا. میں نے آپ کو میسج بھیجا تھا کہ آپ مجھے بتائیں اپنا برچن دیں, آپ نے برچن نہیں دیا. تو میں نے کہا تھا یہ واپس آ جائے پھر بناؤں گا, کیونکہ ابھی باہر گئے ہوئے ہیں, وہاں ڈالوں کی برسات ہو رہی ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے موجودگی ویڈیو بنانے کی. تب آپ آ گئے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ویڈیو بنائیں گے. آپ نے اپنے ٹنیور میں لوگوں کی زندگیوں کو جیرن کیا ہوا تھا. ٹریڈ مینوں کو صبح 8 بجے بھرتے تھے, رات 8 بجے چھوڑتے تھے. وہ کہتے ہیں نا خواجہ صاحب کہتا ہے کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی یاد ہوتی ہے. بندہ کمانڈ پہ بندے کو اپنے سٹاف کے ساتھ جتنی نرمی ہو سکے وہ کرنی ہے. میں نے تو ساری زندگی یہی کیا ہے. میں لوگوں کو میرے پاس کام کے لیے آ جاتا تھا, میں اس کا آؤٹ آف دی وے جا کے اپنا فون استعمال کرتا تھا. میں سرکاری فون نہیں استعمال کرتا تھا, اس کے لیے کام کرتا تھا. میں نے یہ آپ کے کوچ کے سامنے جو میں نے پارک بنایا ہے, کسی ایسے کے بندے کی اس کی کنٹریبیوشن نہیں ہے, سنگل ہینڈڈلی میں نے کیا ہے. لیکن یہ بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے جو بھی آپ سہولتیں مہیا کر سکتے ہیں وہ سہولتیں مہیا کریں. لوگوں کے لیے پریشانیاں نہ کریں, پھر وہ بد دعا دیتے ہیں, اور بد دعا جو بعض کا 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے. تو میری تو ذاتی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. میں تو جو بھی کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں کی فورس کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں, اور مجھے نہ کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا. مجھے کچھ ملتا ہے, میرے یوٹیوب سے کوئی کمائی نہیں میں کرتا, نہ میں لیتا ہوں یوٹیوب سے. آج تک میں نے ایک پیسہ نہیں لیا یوٹیوب سے. تو اب جتنی بےزتی ہوئی ہے اس میں آپ نے بجائے ان کو کہ آپ خود کہتے ہو ڈسمسل کا کیس تھا, تو ڈسمسل کرنی چاہیے تھی آپ کو. اتنا ایک طرف آپ کی منافقت دیکھیں, ایک لڑکا اس لڑکی کو تھوڑا پش کر دیتا ہے, وہ ڈیٹ کر کے ویڈیو آ جاتی ہے, اس کی 37 سال نوکری پہ آپ اس کو ڈسمسل کر دیتے ہو. یہاں انسانیت کی تذلیل ہوئی ہے. انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک لڑکی کے بال کاٹ دیے, عورت کے بال کاٹ دیے. عرب نیوز میں آ چکا ہے, اس کا ڈان نیوز میں آ چکا ہے, گارڈین نیوز میں آ چکا ہے, یہ خبر آ چکی ہے. لیکن آپ شرم ہے کہ آپ کے نزدیک سے نہیں گزرتی. فاضل حضرات اسی کے ساتھ اجازت دیں, انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں پھر بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.